अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 4 मई है, सोमवार, सन है 2020। रात का वक्त है, हो सकता है वीडियो जब आपके पास पहुंचे तो मॉर्निंग हो गई हो 5 मई की। 3-4 चीज़ें हैं बड़ी अहम, और उनका ताल्लुक सियासत से है, लेकिन आगाज़ से जो है ना, कबल हर चीज़ पे मैं आपसे वो जो पब्लिक सर्विस मैसेज मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ। कोरोना, इससे आप लड़ नहीं सकते, इससे आप बच सकते हैं हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके। प्लीज़ बगलगीर ना हो किसी से, अपने हाथ बार बार धोएं और मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बहुत ज़रूरी काम हो तो जाएं, और मार्केट्स में भी जाएं तो डिस्टेंस रखें। ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अल्लाह ताला हम पर रहमत करे। ये आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर उठा के। अब ज़रा क्योंकि कोरोना से ही हमने बात की है, तो अच्छी खबर मैं पहले आपको एक दे देता हूँ। आगे चलकर कुछ पॉलिटिक्स पे बात करूँगा कि ये 18th अमेंडमेंट का क्या हो रहा है, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि ईद के बाद एक बड़ा सियासी मार्का होने जा रहा है, और उसके लिए अपनी अपनी सफ़ें तमाम सियासी जमातें दुरुस्त कर रही हैं। इसमें क्या हो सकता है, कौन जा सकता है, कौन आ सकता है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, आज मैं ये सारी बातें आपको बताऊँगा। लेकिन यूएई की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जो कोरोना वायरस का इलाज यूएई ने निकाल लिया, और उनका ये कहना है कि उन्होंने 73 जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे ना, उन पर इस टेक्निक को टेस्ट किया है, ये जो इनोवेटिव ट्रीटमेंट दिया है, और वो 73 के 73 ठीक हो गए। उनमें से कुछ ऐसे मरीज़ भी थे जो इमरजेंसी में थे, वेंटिलेटर्स पर थे, शदीद नमूनिया था, बज़ाहिर उनके बचने का चांस नहीं था, लेकिन वो ट्रीटमेंट उनको दी गई है, वो भी रिकवर कर गए। ये ट्रीटमेंट क्या है? ये स्टेम सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। बॉडी से ही जो बीमार आदमी है उसका स्टेम सेल लेके उन्होंने नाक के ज़रिए, सांस की नाली के ज़रिए उसको फेंका है फेफड़ों में। जो लंग्स जो थे, वो नमूनिया जो कोरोना वायरस की वजह से था, उस नमूनिया की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासर थे। लेकिन वो जैसे ही गया स्टेम सेल, उसने जिस अंदाज में आगे मल्टीप्लाई हुआ है, वो जिस तरीके से उसने वहाँ पर चीज़ों को कमांड किया है, जो कोरोना वायरस का प्रोटीन है, उसने उसको ग़ुलाम बनाया सबसे पहले अपना उस सेल को, और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और मरीज़ जो है वो रिकवर कर गया। तो यूएई की जो बाकायदा ये ऑफिशियल है, यानी ये कोई ज़राए की खबर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसकी हिंद अल उतैबा, जो उसकी तर्जमान है, उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने कहा है कि ये बाकायदा तौर पर ये हमने किया है, उसका ये नतीजा है, और अब पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को बताया जा रहा है, और इट कैन बी गेम चेंजर। ये कहा जा रहा है कि ये गेम तब्दील कर सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो जो इस वक्त हलाकतें और तबाहकारियाँ हैं, अल्लाह ताला हम सबको उससे निजात दिलाएगा। तो एक तो ये अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमेशा हम खबरें देते हैं। दूसरा, मैं एक बात जिसका बड़ा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के हालात से, और पिछले कई दिनों से ये मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से चल रही थी चीज़ें, फिर शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू भी आए। मैं ये शुरू से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो मीडिया है, ये जिस तरह से, जिस अंदाज में ये सब कुछ कर रहा है, ये दुश्मन का बयानिया, या जिसे हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, उसमें ये पेश पेश है। बहुत सारे इदारे जो पाकिस्तान के मीडिया के इदारे हैं, उनमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट बैरूनी दुनिया का आ गया है, बैरूनी ताकतों का, कि वो जो मुसलमानों की, पाकिस्तान की वो जो एक असल कहानी जो है, वो आवाम को नहीं बता रहा है। मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ। 4 मई है, 2 बड़े वाक़यात हैं हिस्ट्री में। अब रमज़ान की 10 तारीख़ है, मई की 4 तारीख़ है। 10 रमज़ान को 711 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम हमलावर हुआ सिंध पे, और उसने यहाँ के सोमनाथ के मंदिर को बर्बाद किया। मुझे पता है बहुत सारे सिंधी नेशनलिस्ट जो हैं वो कुछ और कहते हैं, हमारे जो अहले तशी हैं वो भी मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से उनकी वो हैं बड़ी रिजर्वेशन है, लेकिन अमूमी तौर पर जनरली वो मुसलमानों का मोहम्मद बिन कासिम हीरो था, जो सिंध में आया, और यहाँ पर उसके बाद फिर इस्लाम की दाग बेल डाली गई। कोई आपने किसी चैनल पर कोई प्रोग्राम नहीं सुना होगा, किसी ने कुछ नहीं बताया होगा कि क्या वो
کیا تھا، کیسے آیا اور کیسے اللہ کا نام لے کے انہوں نے یہ فتح حاصل کی یہاں پہ، اور کتنی بڑی فوج تھی راجہ داہر کی۔ پھر 4 مئی ہے، اب یہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، چار مئی 1799 میں میسور میں سلطان ٹیپو سلطان میسور کی چوتھی جنگ انگریزوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا، اور اگر غدار اس وقت نہ اپنا کام دکھاتے، وہ جو میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ نہ ہوتے، تو ٹیپو سلطان شاید انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن وہ اتنا بڑا ہیرو مسلمانوں کا، اور آج کہیں پر آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، کہیں آپ نے کوئی پروگرام دیکھا، آپ انٹرٹینمنٹ کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کن موضوعات پر ڈرامے نظر آتے ہیں؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرس، کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ تعلق، کسی دوسرے کی بیوی کا کسی تیسرے کے شوہر کے ساتھ تعلق، ہر وقت پیار و محبت کی کہانیاں۔ ایسے ڈرامے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور یہ پاکستان کا میڈیا چلاتا ہے۔ ایکٹریسز سے آپ رمضان شریف کے پروگرام کراتے ہیں، بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، کہاں لے جانا ہے یہ آپ نے پیسہ؟ تو وہ میڈیا جو سورس آف انفارمیشن تھا، وہ اب بیانیہ، اور یہ جو مغرب ہے اس نے اپنی تہذیب، اپنا کلچر ہم پہ نافذ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہماری خوراک تبدیل ہو گئی ہے، ہمارے کھانے پینے، کتنے لوگ ہاتھوں سے کھاتے ہیں کھانا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیفٹ سائڈ سے کانٹا پکڑانا سکھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں کرتا۔ جس طریقے سے ساری فیملی مل بیٹھ کے کھاتی تھی، وہ سب پرائیویسی ہو گئی جی، وہ فیملی ویلیوز ختم ہو گئیں۔ تو میڈیا ایک بڑا اس میں رول تھا اس کا، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج اب جو اہم مسئلہ ہے سپریم کورٹ میں پیش ہوا، دیکھیں اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے۔ ایک ہم آہنگی نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت، جو اتنی بڑی ایک آفت ہے اس کی پالیسی کے حوالے سے۔ صوبائی وزیر یہ کہہ رہا ہے وفاق کو کہ جی ہم وفاق پر قبضہ کر لیں گے، اور یہاں پر سندھ کی حکومت نے دیکھیں کیا پتہ کھیلا سیاسی، لاک ڈاؤن کیا جی۔ آج سپریم کورٹ میں ذکر ہوا کہ شیڈیول 4 میں جو چیزیں ہیں جن کے ٹیکس وفاق کو جاتے ہیں، جن انڈسٹریز کے، ان کو کھولنے یا بند کرنے کی اجازت جو ہے وہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی تو نہیں ہے۔ میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں تھوڑا سا، جب الطاف حسین یہاں پر تھا اور محترمہ بےنظیر بھٹو کی پہلی حکومت تھی، تو ایم کیو ایم والے کیا کرتے تھے؟ ہفتے میں ایک دن ہڑتال کرتے تھے، اور اس ایک دن ہڑتال سے 4 ارب روپے کی ٹیکس کی وصولیوں پہ فرق پڑتا تھا، یعنی مہینے میں 16 ارب روپیہ۔ تو آپ دیکھ لیں 12 مہینے میں آپ کی جو ٹیکس وصولی ہے وہ کتنا اس کا شارٹ فال آتا تھا۔ اور یہ پھر جب سپریم کورٹ نے گورنمنٹ توڑی، صدر صاحب نے گورنمنٹ توڑی اور سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا، تو اس میں یہ ایک وجہ بنا کے پیش کی گئی کہ جو ٹیکس وصولی جو تھی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ بڑی بڑی تمام صنعتوں کو لاک ڈاؤن کر دیا، اور وفاق کہہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، کیونکہ پولیٹیکل آبجیکٹو حاصل کرنا ہے کہ جی جو ٹیکس کی وصولی ہے وہ بھی پوری نہ ہو سکے، اور اپنی اتھارٹی، یہ جو ساری چیزیں ہیں جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اس وقت اختلاف کی بات ہو رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کوئی عبوری حکم بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو ہفتے کی مہلت دیتے ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اگر اس طرح کی بات ہوئی، اگر وفاق نے کچھ کیا تو پھر ایسا ہوگا، تاثر یہ جائے گا کہ ہم صوبائی خود مختاری میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو 1 ہفتہ دیتے ہیں، آپ 1 ہفتے میں کوئی لے آئیں پالیسی، نہیں تو پھر ہم کوئی حکم دے دیں گے۔ تو وہ اب نظر یہ آ رہا ہے، یہ جو گورننس کے مسائل سے جو تعلق ہے، ایسا لگ رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت کا یہ موڈ بن چکا ہے۔ سیاست دان اگر فیل ہوتے ہیں اس دفعہ، اور 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس ملک کے ساتھ جو واردات کی گئی ہے، اگر صوبوں اور وفاق کے اختیارات کو درست نہیں کرتے، تو 18th امینڈمنٹ کے کچھ حصے، اس بات کا بہت امکان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب کوئی عبوری حکم جاری کرے اس حوالے سے، تو وہ جو کچھ اس کے جو حصے ہیں وہ شاید ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، ان کو خلاف آئین قرار دے دیا جائے، ان کو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف قرار دے دیا جائے۔ تو اس کا یہ ایک بہت بڑا یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، اور یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ساری سماعت ہوئی ہے 5 ممبر بینچ نے، جس میں جسٹس گلزار تھے، جسٹس عمر عطاب بندیال تھے، جسٹس قاضی امین تھے، جس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے، جس میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے، یہ نظر آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر بیٹھنے والی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں
یہ بالکل رائٹلی. اور ایک اور بات دیکھیں، وہاں پہ این ڈی ایم اے کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ جنرل افضل صاحب اس کے ہیڈ ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی. کرونا کے بارے میں سپریم کورٹ کا آج خود نوٹس ہے، اور وہ وہاں پر جا کے عدالت میں ان کا نمائندہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، عدالت کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کیا ہے، کیا معاملات ہیں. تو یہ خود سری جیسے اب کہتے ہیں ہم، مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات کو اس طرف لے جا رہی ہے کہ اگر ان اداروں نے ہوش نہیں کی، ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کسی طرح کا بھی حکم دے سکتی ہے. سیاستدانوں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہوا ہے، آپس میں رابطے چل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ جو ساری گیم بنا رہے ہیں، دیکھیں آج بھی شہباز شریف صاحب نے، کل بھی ان کو انٹرویو دیا ایک سلیم صافی صاحب کو، تو جو الزام انہوں نے فوج پہ لگایا تھا کہ جی میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اس کی تردید آج بھی نہیں کی انہوں نے. انٹرویو کسی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی سہیل وڑائی صاحب ملنے آئے تھے انٹرویو کے لیے، میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میرا انٹرویو لیں، لیکن میں کوئی تصدیق اور تردید نہیں کرتا، اور یہ نجی محفلیں جو تھیں اس میں یہ گفتگو تھی. تو بھائی وہ تو پھر بڑے منجے انداز میں آپ نے وہ سارا کام کر دیا. تو اب آپ پھر اب اپنا رول وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میسج یہ دے رہے ہیں وہ کہ میں بالکل اپنی پارٹی کا ووٹ 18th امینڈمنٹ کے وہ حصے جو وفاق سمجھتا ہے یا جس کو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ وفاق مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی تو 20 میل سے زیادہ آگے کوئی اس کی وہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے. وفاق کا مضبوط ہونا اس ملک کے لیے کی بقا ہے، اس کے چلنے کے لیے ضروری ہے. تو اب یہ جو سارا معاملہ، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل ہم ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی والے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ چلتی رہے. تو ایک بڑا سیاسی مارکا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد، اور اس میں یہ معاملہ جو ہے یہ طے ہونے جا رہا ہے. نیب آرڈیننس کا معاملہ بھی طے ہونے جا رہا ہے. اس میں یہ ساری ایک بارگیننگ چپ کے طور پر یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل بتاؤں گا، اگلی کسی ویڈیو میں. لیکن جو مجھے اطلاعات ہیں کہ نیب کے حوالے سے بارگیننگ انہوں نے کر لی ہے، اور بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے. دوستو اجازت دیجیے، اللہ نے